محمد بن حنفیہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک لونڈی سے بیٹے تھے اور امام حسین اور حسن کریمین علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے۔ یزید کی جانشینی کی بیعت کرنے کے بعد ہی یہ یزید سے ملنے کے لیے دمشق اس کے دربار میں گئے۔ یزید اپنے دربار میں اپنے مشیروں اور وزیروں کے ساتھ بیٹھا گپیں ہانک رہا تھا کہ اچانک مؤذن نے اذان کی آواز بلند کی تو یزید کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا اور اس نے محمد بن حنفیہ کے سامنے ہی اس مؤذن کی امام حسن علیہ السلام کے بعد محمد بن حنفیہ امام حسین کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے رہے اور ان کی مشکلات میں ایک وفادار بھائی کی حیثیت سے ان کے مخلص اور غمسار رہے۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید کے حکم پر ولید حاکم مدینہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا اور اس کے رد و قبول کے بارے میں کشمکش میں مبتلا ہوئے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ چھوڑ دینا چاہا، تو اس وقت محمد بن حنفیہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ بھائی آپ مجھ کو سب سے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا میں آپ سے زیادہ خیر خواہ ہوں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس موقع پر جہاں تک آپ سے ممکن ہو سکے یزید کی بیعت اور کسی خالص شہر میں جانے کے ارادے سے بالکل خود کو الگ رکھیے اور اپنی دعا بھیج کر لوگوں کو اپنی خلافت کی دعوت دیجیے۔ اگر وہ بیعت کر لیں تو ہمارے لیے موجب شکر ہوگا، اور اگر آپ کے علاوہ کسی اور شخص پر مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے تو اس سے آپ کے مذہب پر اور آپ کی عقل و دانائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور آپ کے فضائل پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور اگر آپ کسی متعین شہر میں متعین مقام پر تشریف لے جائیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ وہاں کے لوگوں میں آپ کے بارے میں اختلاف ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک جماعت تو آپ کا ساتھ دے گی لیکن ایک جماعت آپ کے خلاف جائے گی، پھر یہ دونوں جماعتیں باہم ایک دوسرے کے خاطر لڑیں گی اور درمیان میں آپ کی ذات اقدس ان کے نیزوں کا نشانہ بنے گی۔ اگر یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو نسب اور ذاتی اوصاف کے اعتبار سے اس امت کا معزز اور بلند ترین شخص سب سے زیادہ ذلیل اور پست اور رسوا ہو جائے گا اور اس کا خون سب سے زیادہ ارزاں ہوگا۔ یہ مشورہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں کہاں جاؤں؟ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ آپ مکہ تشریف لے جائیے۔ اگر وہاں آپ کو اطمینان سے بیٹھنے کا موقع مل جائے تو خود ہی کوئی نہ کوئی سبیل نکل آئے گی، اور اگر حالات خلاف ہوئے تو ریگستان اور پہاڑی علاقوں میں نکل جائیے گا، اور جب تک ملک کوئی فیصلہ نہ کر لے اس وقت تک برابر تک اسی شہر میں منتقل ہوئے رہیے گا۔ اس دوران میں آپ کی کوئی نہ کوئی رائے قائم ہو جائے گی اور آپ کسی نہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچ جائیں گے، کیونکہ جب حالات کا سامنا ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ کی رائے نہایت صائب اور آپ کا عمل نہایت محتاط ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بہت محبت آمیز نصیحتیں کی، مجھ کو امید ہے کہ تمہاری رائے صائب ہوئے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک حد تک ان کے مشوروں پر عمل بھی کیا، چنانچہ مدینہ منورہ سے مکہ چلے گئے، پھر کوفیوں کی پیہم دعوت پر چند دنوں کے بعد ہی کوفہ روانہ ہو گئے، لیکن تقدیر الہی کچھ اور ہی سوچ رہی تھی، اس لیے آپ کی شہادت کا حادثہ عظمیٰ پیش آ گیا۔ محمد بن حنفیہ اس حادثہ میں آپ کے ساتھ نہ تھے۔ محترم ساتھیوں، یہ بات ہر تاریخ دان نے لکھی ہے اور تمام علماء کرام اور مفسرین کرام کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ یزید ملعون کی خلافت کی بیعت بہت سارے صحابہ کرام نے اور تابعین اور تبع تابعین نے بھی کر لی تھی، لیکن ان میں صحابہ کرام علیہ اجمعین کی اکثریت وہ تھی جنہوں نے یزید کی بیعت صرف اور صرف اسلام کو اور امت مسلمہ کو فتنوں سے اور خانہ جنگیوں سے بچانے کی غرض سے کی تھی، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوتیلے بیٹے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی سر فہرست تھے۔ محمد بن حنفیہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ جنگ جمل میں، جنگ صفین میں اور جنگ نہروان میں بھی شریک رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے اہم کمانداروں میں بھی شامل تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہایت متقی پرہیزگار شخصیت کے مالک تھے۔ یہ گوشہ نشینی کو پسند فرماتے تھے اور سیاسی معاملات سے دور ہی رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ معاویہ بن ابی سفیان نے یزید کو جو وصیت کی تھی اس میں جن 3 افراد کے نام یزید کو گنوائے تھے کہ جن کی بیعت لینا یزید کے لیے لازمی ہے،
ان میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی شامل تھا، لیکن ساتھ ہی معاویہ بن ابی سفیان نے یزید کو یہ بھی کہا تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ درپیش نہ ہوگا، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز اور لوٹے سے ہی فرصت نہیں۔ اور معاویہ بن ابو سفیان کی بات سچ ثابت ہوئی، کیونکہ جب یزید نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی جانشینی کی بیعت کرنے کے لیے نمائندے کو روانہ کیا تو اس نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یزید کی جانشینی کی بیعت کرنے کے بارے میں کہا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جب تمام مسلمان اور صحابہ کرام یزید کی بیعت کر لیں گے تو مجھے بھی اس کی بیعت کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں بھی اس کی بیعت کر لوں گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب بہت سے صحابہ کرام اجمعین نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے مسلمانوں نے یزید کی خلافت کی بیعت کی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یزید کی بیعت کر لی تھی، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بیعت یزید کے ہاتھ پر کی ہے، اگر یہ خیر ہے تو اس سے بہتر ہمارے لیے اور کچھ نہیں، اور اگر یہ شر ہے تو ہم اسی شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی مانگتے ہیں۔ وہ یزید کی بیعت پر اس قدر قائم تھے جب واقعہ کربلا کے بعد مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دینا چاہا تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے تلوار نکال لی اور کہا کہ یزید کی بیعت توڑنے والے کا فیصلہ میں اور میری تلوار کرے گی، کیونکہ میں نے یزید کی بیعت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بیعت پر کی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے دولت کی خاطر یزید کی بیعت کی تھی، یہ روایات بھی سامنے آتی ہیں، لیکن امام سیوطی فرماتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے عمر بن عاص کو مال کثیر دے کر عبداللہ بن عمر کے پاس بھیجا اور یزید کی جانشینی کی بیعت کرنے کا کہا تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں جمہور امت پر یزید کی بیعت کروں گا، اگر امت یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی کر لوں گا۔ لیکن جب عمر بن عاص نے دولت کی پیشکش کی تو عبداللہ بن عمر سخت غصے میں آ گئے اور کھڑے کھڑے ہی عمر بن عاص کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ ایسے ہی محمد بن حنفیہ بھی ان صحابہ کرام اجمعین میں شامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو فتنہ انگیزی سے اور آزمائشوں سے اور خانہ جنگیوں سے بچانے کے لیے یزید کو خلیفہ تسلیم کیا اور اس کی بیعت کی تھی۔ یہ یزید کی بیعت کرنے کے بعد اس کے دربار میں اس کو ملنے کے لیے گئے، اور جب وہ واپس مدینہ منورہ آئے تو اہل مدینہ نے پوچھا کہ آپ نے یزید کو کیسا پایا؟ تو محمد بن حنفیہ نے جواب دیا کہ میں نے تو یزید کو نہایت نیک، متقی اور پرہیزگار دیکھا ہے، اور وہ تو سنت کا متلاشی ہے اور نماز کو قائم کرنے والا ہے۔ تو اہل مدینہ نے کہا کہ یزید نے صرف آپ کو دکھانے کی غرض سے نمازیں اور سنتیں قائم کی ہیں، ورنہ وہ تو اس کے برعکس شخصیت کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔